السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جا رہے ہیں ایک اور خوبصورت پہاڑی مقام البلجرشی، جو کہ الباحہ سے تقریباً 20 کلومیٹر آگے ہے۔ یہ خوبصورت راستہ اسی شہر کا ہے۔ البلجرشی ایک گلشن سرائے ہے، ایک درخت زار ہے اور فطرت کے حسن سے معمور۔ بلجرشی آ گیا، ہمیں ایک اور شہر شروع ہو گیا بلجرشی کا۔ اس وقت ہم البلجرشی کے درمیان سے گزر رہے ہیں اور دو رویہ مکانات بھی ہیں، پہاڑیاں بھی ہیں اور درختوں کا ایک سلسلہ بھی ہے کہ یہ شہر ایک درخت زار ہے، ایک شجر زار ہے، اور جھنڈ اور جھاڑ جھنکار کے علاوہ یہاں پہ باقاعدہ قدم قدم پہ درخت اور سرو کے درخت بھی نظر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ چنغوزے کے درخت بھی ہیں۔ اس کے گردا گرد جنگلات بھی ہیں، اور 2002 میں تو یہاں پہ اس کی وادی بلجرشی کی وادی خطین میں نمر یا چیتا بھی دیکھا گیا تھا، اور اس نے بہت سے مویشیوں کو بھی اس نے مارا تھا۔ جب ہم واپس جا رہے تھے تو وہاں پہ بندر بھی ہمارے سامنے سے گزرے، جو کہ سڑک کو کراس کر کے دوسری جگہ جا رہے تھے۔ تو طائف سے ابہا جاتے ہوئے باہا کے بعد بلجرشی جو راستے میں آتا ہے، یہ سارا پہاڑوں کا علاقہ ہے۔ یہاں پہ ایک بلجرشی اسپتال بھی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑک کے درمیان میں بھی سرو درخت جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ بلجرشی میں ہر جگہ چبوترے نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ بلجرشی کے لوگوں نے تعلیم کے میدان میں بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ بڑے بڑے قابل لوگ جو ہیں وہ بلجرشی سے میں پیدا ہوئے ہیں۔ غامدی قبیلہ قبل از اسلام کا ہے، اور بہت سے محدثین بھی اس قبیلے غامدی میں گزرے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الباحہ کا جو علاقہ ہے یہ غامدی اور زہرانی قبائل کا علاقہ ہے، اور یہ دونوں بڑے قبائل جو یہاں سے وابستہ ہیں، اور یہیں پہ ان کی جگہ ہے۔ البلجرشی میں ایک تو موسم بڑا معتدل ہے، گرمیوں میں یہاں گرمی نہیں ہوتی بلکہ بڑا معتدل اور خوشگوار موسم ہوتا ہے۔ سردیوں میں ذرا خنکی ضرور ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک پہاڑی مقام ہے اور یہاں پہ سردی تھوڑا زیادہ ہوتی ہوگی۔ ادھر سے گھر جائیں گے نا؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ عمارتیں، اور ان کے بالکل پیچھے پہاڑوں پر کتار در کتار درخت، یہ دشت و غابہ، یہ شجرزار، یہ نخلستان میں خیابان چمنستان، یہ سیرگاہ، یہ تر النخیل، یہ ہے البلجرشی، جو کہ جو ایک گلستان اور بوستان کی طرح، ایک گلزار کی طرح یہ حدیقہ کھلا ہوا ہے۔ اس میں ہر طرف پھلواریاں نظر آتی ہیں، اور یہ دیکھیے یہ کیا اچھا مانیومنٹ سے نظر آیا ہمیں۔ اور اس کے علاوہ ساتھ ہی یہ بلڈنگز دیکھ رہے ہیں آپ، اور دکانیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہم البلجرشی کے نظاروں سے مستفید و مستفیض ہو رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے پہاڑی کے اوپر ایک بہت بڑی بلڈنگ جو بنائی گئی ہے عین پہاڑی کی چوٹی پر۔ تو یہ جگہ جو ہے بڑی خوش آئند اور خوشگوار ماحول رکھتی ہے، اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کا قدرتی حسن سے آراستہ پیراستہ یہ جگہ، سبزہ پوش وادیاں ہیں، درختوں کی سرگوشیاں ہیں، ایک گلستان بہار ہے، اور ہر طرف درختوں کا رقص شاخسار ہے، شاخوں کا رقص ہے، اور ایک عنبرین فضا اس مہتابی سبززار میں پائی جاتی ہے، جہاں بوئے یاسمین ہے اور بوئے گل ہے، نکہت گلزار ہے اور تراوت زار ماحول ہے۔
صبح کے وقت جو باد صبا چلتی ہے تو سبحان اللہ، کیا کہنے ماشاء اللہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیے، دیکھیں درخت اور پھر بلڈنگز اور پھر ایک پارک ہے یہ، اور یہ جو درخت ہیں یہ قدرتی درخت ہیں، یہ فطرت کا حسن ہے۔ تو ہر طرف ایک ذو افشانی ہے، ایک سر ترازی، دل آویزی اور دل آرائی ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ ابر نیسان دیکھیے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس پہاڑی کا آنچل پلو ہوں۔ جدہ میں ملین سے زیادہ ہی ہوگا۔ ہم دور سے ضرور آئے ہیں، مگر یہاں آتے ہی تھکے ماندے مسافر کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیے کیا خوبصورت پہاڑیاں ہیں، جیسے کسی نے درخت نہیں بلکہ ان پہ موتی ٹانکے ہوئے ہوں۔ یہ بلند و بالا عمارتیں بھی بڑی دل نواز نظر آ رہی ہیں، اور ان کے پیچھے فلک بوس کوہسار اور فلک فگن چوٹیاں، ان کی اپنی ایک دل آرائی اور دل آویزی ہے۔ بلجرشی جو ہے وہ دشت و غابہ میں گھرا ہوا ہے، اور اس کے اپنے، اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ کیا خوبصورت مسجد جو ہے وہ دیکھنے کو ملی۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ اتنی خوبصورت مسجد جو ہے وہ یہاں دیکھنے کو ملی ہے، صاف اور اجلا سفید رنگ۔ دیکھو بات یہ ہے کہ تو یہ گلستان بہار ہے، یہ سرسبز دھرتی چھتنار سایہ دار درختوں میں سے گھری ہوئی یہ گلاب زار ہے۔ یہ گلزار اور گلستان جگہ ہے۔ دیکھیے تھوڑے بہت جھاڑ جھنکار بھی نظر آ رہے ہیں، مگر درختوں کا سبز رنگ جو ہے وہ ہر چیز پہ حاوی۔ اور وہ دور آپ کو ایک اور چبوترا نظر آیا، یہی وہ چبوترے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ باہر ریجن۔ یہ دیکھیے، یہ یقیناً سیکورٹی کے لحاظ سے چیک پوسٹ بنائی گئی ہوں گی علاقے کے لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے۔ اور یہ دیکھیے ایک اور چبوترا ہے، اور اس شہر میں، اس مرغزار میں، اس سبززار میں جہاں ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہیں، بادل ہیں، تو وہ انسانی جسم کو مست کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اس گلستان جاوداں میں جہاں باد صبا کا راج ہے، جہاں باد صبا پرانی نہیں ہوتی بلکہ دوپہر اور شام تک چلتی ہے، جہاں نسیم کوثر ہر طرف اپنے تھپیڑوں سے، اپنے جھونکوں سے دلوں کو گرماتی ہے۔ تو اسی جلوہ آرائی میں یہ پہاڑ، ان کے دامن میں خوبصورت سفید اور رنگا رنگ مکان کیا دل فریب نظر آتے ہیں۔ یہ سبززار پر تراوت ہے، اور اس تراوت زار میں نکہت گلزار ہے، بوئے یاسمین ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ سڑک کے دونوں طرف گلاب، یاسمین اور چمیلی کے پودے اگے ہوئے ہوں، جن پر پھول کھلے ہوئے ہوں، جن کی خوشبو سے سارا منظر مہک اٹھا ہے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ، یہ قدرتی حسن ہے۔ یہ پودے کسی نے لگائے نہیں ہیں بلکہ اس علاقے کو لگے لگائے ملے ہیں۔ یہ دل آویزی، یہ زرخیزی اور یہ نیرنگی مصنوعی نہیں، قدرتی ہے۔ یہ حسن فطرتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دور پیچھے کوہر آلود چوٹیاں نظر آ رہی ہیں، صاف ستھرا آسمان، نیلگوں آسمان، اور اس پر بادلوں کی ٹکڑیاں جو تقریباً ہر وقت اس شہر کے اوپر
اور الباہ کے علاقے میں خرامہ خرامہ چلتی پھرتی نظر آتی ہیں اور اس مہتابی سبززار کا لافانی حصہ ہیں، اس عنبرین فضا کا ایک بیک گراؤنڈ ہیں، اس گلاب زار کی رونق ہیں۔ سبزہ اپنے جوبن پر ہے اور یہ گل پوش رفتیں، یہ مرمری کوہسار کیا خوبصورت اور بھرے لگ رہے ہیں، اور یہی البلجرشی کا حسن ہے۔ یہاں پہ ایک البلجرشی ڈیم بھی ہے، اور اس ڈیم کے بارے میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو اس لیے بنائی کہ کہیں یہ ویڈیو طوالت کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ دیکھیے، یہ چبوترا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا بھرا لگ رہا ہے، اور یہ ایک تاریخی چبوترا ہے جو کم سے کم 200-300 سال پرانا ہے۔ عثمانیہ دور سے ان کا تعلق ہے۔ یہ ایک اور مسجد آ رہی ہے۔ ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو البلجرشی شہر ہے، اس کا مختصر یہ کہ یہ پہاڑوں میں گھرا ہوا شہر ہے، اور بادل جو ہے اس کے اندر رقصاں ہیں ہر طرف، اور ان پہاڑوں کے دامن میں اجلے سفید گھر اور رنگا رنگ ڈیزائنوں سے بھرے ہوئے گھر جو ہیں نظر آتے ہیں، اور یہ شہر گل رانا لگ رہا ہے اور پھولوں کی کیاری لگ رہا ہے، اور اس کی چمن آرائی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک انتہا تو یہ گہوارہ ایک گلستان ہے، یہاں ہر طرف چمن آرائی ہے اور ہر طرف پھلواریاں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل پہ آتے جاتے رہیں گے اور دوسری جو ویڈیوز ہیں اس چینل پہ وہ دیکھتے رہا کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجیے گا، بہت شکریہ۔ اور یہ پھر آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ کے اوپر جو سرو کی قطار آ رہی ہے کیا بھری لگ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔